السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحائے دل کے ایپیسوڈ نمبر 27 کے ساتھ۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ماہا، بہت ماروں گی اب، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ صنم ماہا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ڈانٹنے کے سے انداز میں بولی تو ماہا نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو مضبوطی سے تھامے اپنے سامنے بیٹھے ساحلے اور صنم کو دیکھا۔ مجھے نہیں کھانا، نہیں کھانا، تم سب گندے ہو، برے ہو، تم لوگ، میں ابتہاج کو بتاؤں گی، مجھے سب مارتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ ہاتھ میں پکڑے شیشے کے گلاس کو زور سے فرش پہ پھینکتے وہ زور زور سے رونے لگی تو صنم نے ڈرتے ہوئے اپنے چہرے پہ بے بسی سے ہاتھ رکھا۔ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیتی، ماہا کی سوئی ابتہاج پر ہی اٹک جاتی تھی۔ وہ خود کو اس کی یادوں سے نکالنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، جبھی تو اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اس کے ساتھ، مگر اسے نہ تو اپنی پرواہ تھی اور نہ ہی اپنے اندر سانس لیتے اس ننھے وجود کی۔ ماہا، واپس آؤ میری جان ماہا، اسے روتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جاتا دیکھ صنم نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے میز پر پڑے اس کھانے کو دیکھا۔ صنم یار، تم تو کھاؤ پہلے، پھر اسے بھی کھلا لیں گے۔ سالے اسے کندھوں سے تھامتے محبت سے بولا تھا، مگر صنم کا دل ماہا کو ڈانٹنے اور اپنی وجہ سے اسے روتا دیکھ اب اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، زہر لا دیں وہی کھا لوں گی تاکہ سکون سے مر تو سکوں گی۔ وہ غصے سے اپنا آپ چھڑواتی روتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ سالے نے جبڑے بھینچتے اپنے غصے اور خود پر کنٹرول کیا تھا۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی جا کر صنم کا دماغ ٹھکانے لگاتا، مگر اس کی کنڈیشن، اوپر سے ماہا کی ذہنی حالت کی وجہ سے وہ مزید چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ میڈم کے نخرے ہیں سب، ہمیشہ کی طرح اب مجھے ہی کھلانا پڑے گا۔ وہ سر نفی میں ہلائے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ واش روم کے بند ڈور کو دیکھ اس نے کھانا میز پر رکھا۔ صنم ٹاول سے چہرہ صاف کرتے باہر نکلی تو سامنے ہی ساحلے متفکر سا چکر کاٹتے گھوم رہا تھا۔ صنم نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ جو بھی تھا، اسے صالح سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تو خود سے بھی زیادہ خیال رکھتا تھا اس کا۔ صالح، اپنی جانب بڑھتے صالح کو دیکھتے صنم نے جلدی سے اسے پکارا، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ صالح انسنا کیے اسے بازو سے پکڑتے ساتھ لیے بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور نرمی سے اسے بٹھائے وہ ٹرے اٹھائے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ اس کے چہرے پر پھیلی سرد مہری صنم کو اپنے آگے پیچھے خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ بمشکل سے اس کے قہر سے بچنے کو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ صالح بس۔ دو چار نوالوں کے بعد صنم نے ڈرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے کہا تھا۔ صالح نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس فضا میں خارج کرتے وہ ٹرے لیے باہر کچن کی جانب بڑھا تھا۔ باہر شدید برف باری ہو رہی تھی۔ صنم نے کھڑکی سے پردہ کھسکاتے باہر کے موسم کا جائزہ لیا اور پھر جلدی سے پردے برابر کیے وہ ہیٹر آن کیے بستر پر جاتے ہاتھ آنکھوں پر رکھے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آہ! صالح! ایک دم سے صالح نے اس کے وجود سے بلینکٹ کھینچتے بیڈ سے نیچے پھینکا تو صنم کی خوف سے چیخ نکلی تھی۔ وہ ڈرتی ہراساں نظروں سے صالح کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں سے غصے سے شعلے لپک رہے تھے۔ زہر کھانا ہے تمہیں؟ صنم کی ٹانگ کو پکڑتے اس نے سختی سے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کھینچتے ہوئے اس کے گھٹنے سے جا لگی۔ صالح کیا ہے؟ ایک پاؤں جو بیڈ کے اوپر تھا، صالح نے اپنے ہاتھ میں صنم کا چہرہ دبوچتے آج پھر کافی عرصے بعد بے تاثر لہجے میں پوچھا تو صنم ڈر سے لرز کے رہ گئی۔ آج پھر سے صالح کا وہی سرد روپ اس کے سامنے اتنے مہینوں بعد آیا تھا، جس سے وہ بری طرح سے ڈرتی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا؟ صالح نے سختی سے اس کے قریب چہرہ لے جاتے سفاکی سے کہا تو صنم نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے خشک حلق کو تر کیا۔ صالح پلیز، آئی ایم سوری، نو، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کو ہرٹ کیا میں نے، پلیز سوری۔ وہ روتے ہوئے منت کرتے اس سے معافی مانگنے لگی۔ صالح کی سرد نظریں اس کے رونے سے سرخ پڑتے چہرے پر تھیں۔
وہ بغور اس کا قاتل روپ دیکھ رہا تھا۔ صالح نے بے خودی سے اس کے کانپتے سرخ ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا تو صنم نے اس کے لمس پہ آنکھیں بند کرتے اس کے گھٹنے پر مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ صالح کے لمس میں وحشت تھی، جنون، ایک شدت تھی۔ صنم کو لگا کہ آج وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ جب سے وہ ماں بننے والی تھی، صالح کی شدتوں میں نرمی آئی تھی۔ وہ اسے چھوتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھتا تھا، مگر آج صنم کو اس کی شدت پر اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، جو کسی بادل کی مانند اس پہ سایہ کیے اس کی خوشبو کو خود میں انڈیل رہا تھا۔ صنم نے سانس اٹکنے پر اپنے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر مضبوطی سے مارے تو صالح نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزادی دیے صنم کو دیکھتا اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ صنم کی خوف میں اضافہ ہوا تھا، وہ ڈرتی سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں صالح پلیز، وہ روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی کہ صالح نے اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر لٹایا۔ شٹ اپ، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے دوں گا؟ تمہارے لفظوں نے جو خوف میرے اندر پھیلایا ہے اسے تم ہی ختم کرو گی۔ صالح نے جھکتے ہوئے اس کی گردن کو شدت سے چھوتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو صنم نے لب بھینچتے ہوئے خود پر جھکے صالح کی پشت کو دیکھا۔ صنم جانتی تھی وہ اسے کبھی بھی تکلیف نہیں دے سکتا، ہاں مگر وہ اپنی وحشتیں ضرور اس کے وجود سے ختم کر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے لمس میں وہی پہلے والی نرمی در آئی تھی۔ صنم اس کی قربت میں اپنا آپ اسے سونپتے آسودگی سے آنکھیں بند کر گئی۔ آواز نہیں۔ اس کے خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مقابل نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے سامنے لہراتے سرخ نظروں سے بوجھل بھاری لہجے میں کہا تو ماہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ شخص اسے ابھی مار دے گا۔ ماہا نے اس کی بڑھی ہوئی داڑھی کو دیکھتے تھوک نگلتے فوراً سے گردن ہاں میں ہلائی تو مقابل اس کے قریب تر بیٹھے شخص نے ماہا کے چہرے کو دیکھتے جھکتے ہوئے اس کی شہرک پر ہونٹ رکھے تو ماہا نے سسکتے خوف سے ابتہاج کو پکارا۔ اس کی گردن پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتے مقابل بغور یہ الفاظ سنے تھے، کس کس کو بتایا میرے بارے میں؟ وہ اب انہماک سے پوچھ رہا تھا۔ ماہا نے جھٹ سے سر نہ میں ہلا دیا کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ماہا نے جھٹ سے سر نہ میں ہلا دیا کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، مگر اب تم نے پھر سے مجھے تنگ کیا نا، تو میں ابتہاج کو بتاؤں گی، وہ مارے گا تمہیں۔ اپنے چہرے پہ بکھرتے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے وہ اسے ڈرانے کے سے انداز میں بولی تھی۔ مقابل نے بغور اسے گھورا جو اسے ڈرا رہی تھی۔ ماہا فوراً سے بھاگتے باہر جانے لگی تاکہ صالح اور صنم کو بلا کر لائے۔ آواز نہیں۔ اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے مقابل نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے سامنے لہراتے سرخ نظروں سے بوجھل بھاری لہجے میں کہا تو ماہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ شخص اسے ابھی مار دے گا۔ ماہا نے اس کی بڑی ہوئی داڑھی کو دیکھتے ہوئے تھوک نگلتے فوراً سے گردن ہاں میں ہلائی تو مقابل اس کے قریب تر بیٹھے شخص نے ماہا کے چہرے کو دیکھتے جھکتے اس کی شہرک پر ہونٹ رکھے۔ ماہا نے سسکتے خوف سے ابتہاج کو پکارا۔ اس کی گردن پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتے مقابل نے بغور یہ الفاظ سنے تھے، کس کس کو بتایا میرے بارے میں؟ وہ اب انہماک سے ماہا کی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ماہا نے جھٹ سے سر نہ میں ہلا دیا کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، مگر اب تم نے پھر سے مجھے تنگ کیا نا، تو میں ابتہاج کو بتاؤں گی، وہ مارے گا تمہیں۔ اپنے چہرے پر بکھرتے بالوں کو پیچھے کرتے وہ اسے ڈرانے کے سے انداز میں بولی تھی۔ مقابل بغور اسے گھورا جو اسے ڈرا رہی تھی۔ ماہا فوراً سے بھاگتے باہر جانے لگی تاکہ صالح اور صنم کو بلا کر لائے، انہیں بتائے کہ ماہا نے جھوٹ نہیں بولا تھا، سچ میں کوئی تھا جو اس کے کمرے میں روز آتا تھا۔ اسے باہر کی جانب جاتا دیکھ مقابل نے اٹھتے اس کے قریب ہوتے اس کے بازو کو تھامتے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تو ماہا نے ایک دم چیختے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ ماہا کو پھر سے چیختا دیکھ مقابل نے کھینچتے ہوئے اسے سینے سے لگائے اس کے ہونٹوں کو قید کیا تو خوف سے تیز تیز دھڑکتے دل سے
آنکھیں پھیلائے اس عجیب سے شخص کو دیکھنے لگی جو روز اپنی من مانیاں کرتے اس معصوم کو تکلیف دیتا تھا۔ ماہا کی آنکھوں میں آنسوؤں کو جھلکتی نمی کو دیکھتے مقابل نے دھیرے سے اپنا لمس اس کے ہونٹوں پر چھوڑا اور اسے نرمی سے گود میں اٹھائے۔ وہ چلتا بیڈ کے قریب جاتے اسے بیڈ پر ڈالے بلینکٹ کھینچتے اس پر دیے اس کے قریب بیٹھا۔ کل رات تم گھر سے باہر کیوں نکلی تھی؟ اسے آنکھیں بند کیے تیزی سے سانس لیتا دیکھ مقابل نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا تو وہ پٹ سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو ابتہاج کو ڈھونڈنے گئی تھی مگر پھر اس شخص کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے فوراً سے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس شخص کو دیکھا۔ مجھے ابتہاج نے بلایا تھا۔ وہ معصومیت سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولی تو مقابل کے ماتھے پر ڈھیروں بل نمودار ہوئے۔ آج کے بعد اگر تم رات کو گھر سے باہر نکلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے وہ چہرہ اس کے قریب لے جاتے دھیمی مگر سرد آواز میں بولا تو یخ بستہ ٹھنڈ میں بھی ماہا کا وجود پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ نہیں جاؤں گی، ماہا نے فوراً سے سہمتے گردن نہ میں ہلاتے کہا تو مقابل نے سرد سانس فضا میں خارج کرتے اس کی سہمی ہرن جیسی نظروں میں دیکھا۔ اگر کسی کے سامنے میرا ذکر کیا تو نہیں کروں گی، پکا نہیں کروں گی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے پکا یقین دلاتے ہوئے بولی تو مقابل نے نرمی سے اس کے رخسار کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلایا۔ ماہا اس کے عجیب سے سخت کھردرے ہاتھ کے لمس پر سانس روکے پڑی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہی عمل دہراتے وہ اس کی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں دیکھتا کھڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ صنم تم نے رات کو مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ صالحہ کو بریک فاسٹ سرو کرتی صنم جو کہ ڈارک بلو کلر کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھی ماہا کی آواز پر اس نے حیرت سے مڑتے سیڑھیوں سے بے ترتیب سے الجھے حلیے میں اترتی ماہا کو دیکھ گہرا سانس نفی میں خارج کرتے تعصب سے صالحہ کو دیکھا جو ماہا کے جھوٹ پر ہنسنے لگا تھا۔ میڈم میں آئی تھی آپ کے پاس مگر آپ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی اور آپ کی رائٹ سائڈ کی ٹیبل پر ایک پلیٹ پڑی تھی جو کہ خالی تھی۔ اس میں جو کھانا تھا وہ کدھر گیا؟ وہ اب اس کے پاس جاتی کرسی کی پشت پر لٹکائے اپنے سویٹر کو اٹھاتے ماہا کے دائیں ہاتھ پکڑتے اسے پہنانے کے ساتھ ہی پوچھ رہی تھی۔ ماہا نے آنکھیں اوپر کیے گہری سوچ میں جاتے سوچا تو اسے یاد آیا تھا۔ ہاں تو مگر وہ میں نے نہیں کھایا تھا، وہ یاد کرتے ساتھ بولی تھی تو جوس کا سپ لگاتے صالح نے بغور ان دونوں بہنوں کو دیکھا۔ اچھا تو پھر کس نے کھایا تھا؟ ماہا کے سویٹر کے بٹن لگاتے صنم نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو بیبی کو بھوک لگی تھی، اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھانا ہے اس لیے میں نے کھایا مگر اب دیکھو میں نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ منہ کھولتے ساتھ ہی صفائی دینے لگی کہ اس نے نہیں بلکہ بیبی نے کھانا کھایا تھا۔ ماہا کے یوں اچانک سے کہنے پر صالح جو سکون سے جوس پی رہا تھا ایک دم سے اسے اچھو لگا تھا۔ وہ بری طرح سے کھانستا سرخ چہرے سے صنم کو گھور رہا تھا جس نے بار بار ماہا کے سامنے بیبی کا ذکر کرتے اس کے دماغ میں یہ بات فٹ کر دی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے تم چلو میرے ساتھ آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی شہزادی کو کھلاؤں گی۔ صنم نے بات بدلتے اپنا کیچر اتارتے ماہا کے بال سمیٹے اور کرسی پر رکھا اسٹرولر اٹھائے اچھے سے ماہا کو پہنایا۔ یہ صنم کا روز کا معمول تھا، وہ ایسے ہی اس کا کسی چھوٹے بچے کی طرح خیال رکھتی تھی۔ صنم نے آگے بڑھتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ صنم مجھے شہزادی مت کہا کرو۔ چیئر پر بیٹھتے ماہا نے پھر سے شوشہ چھوڑا تو صالحہ نے ان دونوں بہنوں کو نظر انداز کرتے اپنے کب سے بجتے موبائل کو نکالے میسیجز چیک کیے۔ کیوں نہیں کہہ سکتی میں اب شہزادی اپنی شہزادی بہن کو؟ میں تو شہزادی ہی کہوں گی۔ اس کے ساتھ والی چیئر گھسیٹتے صنم اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی کیونکہ میں صرف ابتہاج کی شہزادی ہوں نا، اور میرے شہزادے کے علاوہ مجھے کوئی بھی شہزادی نہیں کہہ سکتا۔ ماہا نے خود سے گلاس میں جوس انڈھیلتے صنم کو آگاہ کیا تو صنم اس کی پھر سے وہی رٹ سنتے بمشکل خود پر ضبط کر سکی۔
صالح نے افسوس سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ اسے رشک ہو رہا تھا آج ابتہاج کی قسمت پر۔ بے شک وہ نہیں رہا تھا اس دنیا میں، مگر اس کی چاہت میں پاگل یہ دیوانی لڑکی، اس کی تو دنیا آج بھی اس کے ارد گرد گھومتی تھی۔ صالح سمجھ نہ سکا کہ ماہا کی محبت کس حد تک گہری ہوگی ابتہاج کے لیے، مگر اس کی آنکھوں میں رشک کے تاثرات ضرور تھے۔ اچانک سے دروازے پر ہوتی بیل نے صالح کا دھیان بھٹکایا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، تم آرام سے ناشتہ کرو۔ صنم جو ماہا کو کھانا کھلانے بیٹھی تھی، بدلے میں ماہا خود ہی اسے کھلا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آج وہ اسے کھلائے گی کیونکہ ماہا کو پتہ تھا کہ صنم کھانا نہیں کھاتی تھی اور اس کا بیبی تو زیادہ بڑا تھا ماہا کے بیبی سے۔ اسی وجہ سے آج صنم اپنی ہی بنائی باتوں میں بری طرح سے پھنسی اس کے پاس بیٹھی تھی، جو اسے زبردستی کھلا رہی تھی۔ صنم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا کیونکہ وہ اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتی تھی، مگر صالح اس کی حالت سے کافی پرسکون تھا۔ آخرکار اس کی سالی نے آج اس کی نکمی بیوی کو قابو جو کر لیا تھا۔ صالح آپ بیٹھے نا، مجھے دیکھنے دیں، ماہا کے ہاتھ کو پیچھے کرتے وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کا اشارہ یہاں سے بھاگنے کا تھا، کیونکہ ایسے تو ماہا اسے چھوڑنے سے رہی نہیں۔ میری جان، تم نے سنا نہیں، ہمارا بیبی زیادہ بڑا ہے اور اس کو زیادہ کھانے کی ضرورت بھی ہے، تو پھر ماہا اپنی بہن کو کافی اچھے سے کھلاؤ، اسے کافی زیادہ صحت بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ اسے رات کے واقعے کی جانب سے چھیڑتے ہوئے بولا تو صنم نے اس کی بے باکی پر اپنا ایک دم سے لال پڑتا چہرہ جھکایا۔ ماہا، صنم دیکھو کون آیا ہے۔ صالح کی پرجوش آواز پر ماہا اور صنم دونوں نے ہی مڑتے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں بلیک اوور کوٹ میں ملبوس چہرے پر تھکاوٹ کے واضح تاثرات لیے وہ کوئی اور نہیں دلاور صاحب تھے۔ ماہا کے چہرے کے تاثرات بدل سے گئے تھے، جبکہ صنم خوشی سے دوڑتے ان کے قریب جاتے ان کے سینے سے لگی۔ پاپا کیسے ہیں آپ؟ صنم نے محبت سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، انتہائی روکھے لہجے میں اسے جواب دیتے دلاور صاحب، جو ماہا کو دیکھ رہے تھے، فوراً سے پیشتر صنم کو خود سے دور کیے ماہا کی جانب بڑھے تھے۔ ماہا عجیب سے تاثرات سے انہیں دیکھتی جھٹکے سے اٹھتی اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ میں آتا ہوں۔ صالح اور صنم کی جانب دیکھتے ہوئے اداسی سے بولتے اوپر ماہا کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ ماہا میری بچی، دلاور صاحب تڑپتے ہوئے اس کے قریب پہنچے تھے، جو بیڈ کے پاس نیچے بے ترتیب حلیے میں بیٹھی تھی۔ اس کا سر گھٹنوں کے اوپر ٹکا تھا، وہ یقیناً کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ اس کی حالت دلاور شاہ کو مزید بے چین کر گئی تھی۔ وہ آگے ہی شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں تھے۔ دن رات صرف ایک ہی خیال، ایک ہی سوچ انہیں بے چین رکھے ہوئے تھی کہ ماہا کی یہ حالت صرف اور صرف ان کی وجہ سے تھی۔ وہ چلتے اس کے قریب جاتے، گھٹنوں کے بل بیٹھے اور اپنے کپکپاتے ہاتھ اس کے سر پر رکھے۔ ماہا نے ویران نظروں سے ان کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ اپنے پاپا سے بات نہیں کرو گی آج؟ آج انہیں محسوس ہوا تھا کہ جب والدین اپنے بچوں سے نفرت کریں تو ان بچوں کے دل پر کیا بیتتا ہے، کیونکہ آج اپنی معصوم بچی کے پاس بیٹھے ہوئے بھی وہ اس کی خاموشی سے جانے کتنی بار مرے تھے۔ یہ گہری خاموشی انہیں مزید تنگ کرنے لگی جب ہی وہ تیزی سے اٹھتے وہاں سے بھاگے تھے۔ صالح اور صنم نے روکنا چاہا تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے آنسو چھپاتے وہاں سے چلے گئے۔ رات کے تاریک اندھیرے میں وہ آنکھیں پھیلائے بغور ارد گرد دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے سے قدم اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی۔ ماہا کے گھنے سیاہ بال اس کی گردن کے دونوں اطراف پر ڈھلکے ہوئے تھے۔ وہ مڑتے ایک نظر گھر کو دیکھ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ شام کے وقت ہوئی ہلکی برف باری کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار اور سرد بھی تھا۔ وہ تیز تیز قدم لیتے کافی آگے بڑھ آئی تھی۔ ارے یار، سامنے دیکھ! ماہا، جو کہ ایک جانب گلی میں داخل ہوتے ابتہاج کو آوازیں لگا رہی تھی، اس کی آوازوں پر وہاں بیٹھے کچھ لوفر لڑکے جو ڈرنک کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے مڑتے اس کے نازک سراپے کھلے بالوں کو دیکھتے سب کو پیچھے گلی کی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ سب سڑک کی بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ماہا دائیں جانب سے مڑتے گلی میں داخل ہوئی تھی۔ ابتہاج، لگتا ہے کہ چھپ گئے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، میں ڈھونڈ لوں گی، وہ خود سے ہی اس کا تصور کرتے آگے بڑھی تھی۔ چلو یار، اتنا اچھا موقع ہے، چلو انجوائے کریں، ان میں سے ایک نے کہکا لگاتے سب کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ وہ سب بھی کہکا لگاتے اس کے ساتھ چل پڑے۔
کسے ڈھونڈ رہی ہیں آپ میڈم؟ ہمیں بتائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی کوئی مدد کر سکیں۔ کیا آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے نا ابتہاج کے پاس جانا ہے، کوئی مجھے لے کر نہیں جا رہا۔ کیا آپ لوگ لے جائیں گے اس کے پاس؟ مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ بھی نہیں رہ سکتا میرے بغیر۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لائے وہ معصومیت سے بولی تو سبھی خباثت سے ہنستے اس کے آگے پیچھے چکر کاٹنے لگے۔ ضرور پیاری، ہم ضرور لے کے چلیں گے تم کو تمہارے ابتہاج کے پاس، ان میں سے ایک نے مہا کے بالوں کو چھوتے محبت سے کہا تو باقیوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا تو چلو پھر چلتے ہیں، ان میں سے ایک نے مہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچتے شیطانیت سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مہا کو اس کی گرفت پر اپنے ہاتھ میں درد سا محسوس ہونے لگا، مگر وہ سرد تاثرات سے اس کے ساتھ جاتے کہکے لگا رہے تھے۔ اوئے کون ہے تو سالے؟ اپنے راستے میں اس عجیب سے حلیے میں کھڑے شخص کو گھورتے وہ سبھی غصے سے بولے، مگر مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ یوں ہی آنکھوں میں وحشت کے تاثرات لیے انہیں گھورتا اب ان میں سے ایک کے ہاتھ میں موجود مہا کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، ہمیں لڑکی کو ابتہاج کے پاس لے کر جانا ہے۔ اس کے تاثرات کو دیکھتا ایک آگے بڑھتے نرمی سے بولا، ہاں ہاں ہم ابتہاج سے ملنے جا رہے ہیں، تم سائیڈ ہو جاؤ۔ مہا نے بیچ میں بولتے اس شخص کو غصے سے گھورا جو روز رات کو اس کے کمرے میں آتا تھا۔ دیکھ بھائی، اب تو لڑکی نے بھی کہہ دیا، چل اب پیچھے ہٹ۔ مہا کا ہاتھ تھامے کھڑا وہ لڑکا اس سارے دیکھ بھائی اب تو لڑکی نے بھی کہہ دیا، چل اب پیچھے ہٹ۔ مہا کا ہاتھ تھامے کھڑا وہ لڑکا اس سارے ڈرامے سے بیزار ہوتے چلتا ابتہاج کے قریب آیا تھا اور اس کے سینے پر دباؤ دیتے وہ اسے دور کرنے لگا۔ مقابل نے مہا کی آنکھوں میں سموئے ایک دم سے اپنے بھاری ہاتھ سے اس کے چہرے پر مکہ رسید کیا کہ وہ درد سے کرراہتا نیچے کو گرا تھا۔ اس کے منہ سے ابلتے خون کو دیکھ وہ سبھی ڈرتے واپس بھاگے تھے۔ مہا خوف سے سہمی نظروں سے اپنی جانب بڑھتے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ داڑھی والے ڈاکو جی، مجھے چھوڑ دیں پلیز، دیکھیں میں نے تو کچھ برا بھی نہیں کیا، مجھے تو بس اپنے ابتہاج کے پاس جانا ہے۔ اس کے بڑھتے قدموں سے وہ معصوم خوف زدہ سی ہوتے بولنے لگی، کس کے پاس جانا ہے؟ وہ اس کے قریب ہوتے اسے بازوؤں سے پکڑتے غصے سے دانت پیستے تقریباً اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ مہا نے بنا ڈرے اسے دیکھا، ڈاکو جی مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی مضبوط لہجے میں بولی تو مقابل کے چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑے، وہ اسے جھکتے اٹھائے تیزی سے واپسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مہا اس کی گردن میں ہاتھ حائل کیے اسے عجیب سی شکل دیکھ رہی تھی۔ کیا گھور رہی ہو؟ مہا کو یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ وہ زچ ہو کر بولا۔ وہ دیکھ رہی تھی، آپ اتنے برے بھی نہیں، بس یہ داڑھی ہٹا دیں تو بہت اچھے ہو جائیں گے، میں نے مشورہ مانگا تم سے۔ اس کی بات کاٹتے وہ غصے سے دانت پر دانت جماتے ہوئے بولا، اب ڈانٹا تو ابتہاج کو بتاؤں گی، وہ خوب ماریں گے تمہیں۔ وہ اس کی گود میں موجود اسے اپنے نہ ہونے والے ابتہاج سے ڈرا رہی تھی۔ مقابل کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ یہ ابتہاج کون ہے؟ اس کے ہونٹوں کو دیکھ وہ چلتا دور کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ میرے شوہر ہیں، بتایا تو تھا۔ مہا نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے اس کی عقل پر افسوس کیا تو وہ سر ہاں میں ہلا گیا۔ ویسے کیا بہت زیادہ محبت کرتی ہو اس سے؟ ہر وقت اس کا نام لیتی رہتی ہو؟ مقابل نے اسے نرمی سے گاڑی کے بونٹ پر بٹھائے اپنے چوڑے ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے اور نرمی سے اس کے حسین بالوں کو چہرے سے ہٹائے وہ اپنا کوٹ اتارتے اس کے نازک وجود کو ڈھانپنے لگا۔ ہاں نا بہت زیادہ، مگر وہ پتہ نہیں کیوں دور چلے گئے ہیں، اتنا بلایا پھر بھی نہیں آتے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی، وہ ہونٹ پھیلائے رونے لگی کہ مقابل اس کی کوشش کو بھانپتے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں حائل کیے اس کے نازک ہونٹوں پر جھکا۔ مہا اس کی بڑھتی داڑھی کی چبھن اپنے ہونٹوں پر اس کے تیز لمس پہ بری طرح سے سہمتے اس کے کالر کو دبوچ گئی۔ جب منع کیا تھا کہ گھر سے باہر نہ آنا تو پھر کیوں آئی تم؟ اس کے ہونٹوں کو آزادی دیے وہ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے استفسار کرتا اسے خوفزدہ کر گیا۔ مجھے ابتہاج کے پاس جانا ہے۔ اس کے غصے سے وہ روتی اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا گئی۔ وہ خود پر ضبط کرتے رخ موڑے گہرے سانس بھرنے لگا۔ ڈاکو جی۔ چند پل کی خاموشی کے بعد مہا کی آواز پر
وہ گردن گھمائے اسے دیکھنے لگا۔ میرے بیبی کو بھوک لگی ہے، وہ کھانا مانگ رہا ہے۔ معصومیت سے اسے دیکھ وہ اس انداز میں بولی کہ مقابل نے حیرت سے مڑتے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکتے اس سے اس بابت پوچھنے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ میرا بیبی رو رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھا لو۔ کیونکہ اس کے بابا نہیں نا پاس، تو مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ رات کے 3 بجے اس کی بات سنتے اسے لگا تھا کہ وہ بس بے ہوش ہونے کو تھا۔ ڈاکو جی، اسے گاڑی کی جانب بڑھتا دیکھ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے بولی تو مقابل نے رخ موڑتے اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے وہ کچھ نکالتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ برگر؟ واہ، ڈاکو جی بھی کھاتے ہیں برگر؟ اسے برگر کا ریپ اتارتے دیکھ وہ اشتیاق سے آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے بولی تو اس کی تیز تیز چلتی کھینچی کے جیسی زبان پر مقابل نے اسے آنکھیں دکھائی جس کا اسے ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے ریپر اتارتے اپنے ہاتھ میں پکڑا برگر اس کے سامنے کیا۔ اگر تمہیں یہ کھلاؤں گا تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ اپنے مخصوص لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے گہرے لہجے میں کہا۔ ایک تو آپ بنا کسی غرض کے مان جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ابتہاج۔ وہ منہ بسوڑتے اپنی ہی روانی میں بولی تو مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ تمہارا یہ ڈاکو بنا کسی غرض کے کچھ نہیں کرتا جان۔ اس کی خوبصورت ہونٹوں کو چھوتے اس نے لب ماہا کی گردن پر رکھتے گہرے لہجے میں کہا تو ماہا نے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ آپ دور رہ کر بات کیا کریں، بار بار میرے لپس پر کس نہیں کیا کریں، ورنہ اگر ابتہاج کو بتایا نا تو جان سے مار دے گا آپ کو۔ ماہا نے اس کی حرکت پر نفرت سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا اس کا یوں خود کو بار بار چھونا۔ پہلے یہ کھاؤ پھر بات کرتے ہیں کہ تمہیں اچھا لگتا ہے یا نہیں، وہ معنی خیز لہجے میں برگر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، مگر وہ معصوم بنا اس کے لہجے میں چھپی وارننگ کو محسوس کیے برگر سے انصاف کرنے لگی۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے اسے کھاتا دیکھ رہا تھا جو بالکل بچوں کی طرح دکھ رہی تھی۔ ٹشو بھی دے دیں جہاں اتنا احسان کیا ہے، وہ اپنے گندے ہوئے ہاتھوں اور ہونٹوں کو دیکھ الجھن زدہ سی ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سنتے مسکرایا اور جھٹکے سے اسے باہوں میں بھرتے وہ بیک ڈور اوپن کیے اسے نرمی سے بٹھائے خود بھی اس کے قریب بیٹھا۔ کیا ہے، دور رہے اور ٹشو بھی دیں۔ اس کی تیز نظروں کو اپنے ہونٹوں پر ٹکا پاتے وہ غصے سے بولی، مگر مقابل نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ حائل کیے جھٹکے سے کھینچتے اپنی گود میں بھرا اور اپنے ہونٹوں سے اس کے چہرے کو صاف کرتے وہ اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ یہ بہت پسند ہے مجھے۔ اس کی تھوڑی میں موجود گھڑے کو چھوتے جنونی انداز میں اپنے ہونٹوں سے چھوتے وہ اسے ابتہاج کی یاد دلا گیا۔ ابتہاج؟ ماہا کے ہونٹوں سے ابتہاج کا نام ادا ہوا تھا۔ وہ اپنے چہرے یہ بہت پسند ہے مجھے۔ اس کی تھوڑی میں موجود گھڑے کو جنونی انداز میں اپنے ہونٹوں سے چھوتے وہ اسے ابتہاج کی یاد دلا گیا۔ ابتہاج؟ ماہا کے ہونٹوں سے ابتہاج کا نام ادا ہوا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر شدتیں لٹاتے اس شخص کے لمس کو آنکھیں موندے محسوس کرنے لگی جس کی سانسوں میں اترتی خوشبو بالکل اسے اپنے ابتہاج کے جیسے لگی تھی۔ مقابل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کیا تو خاموشی سے اس کے کندھوں کو تھامے اسے دیکھنے لگی۔ آواز نہیں، اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے نچلے ہونٹ کو سہلاتے وہ بھاری لہجے میں کہتا اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ اس کے شدت بھرے لمس پر وہ نازک سی جان بالکل لرز کے رہ گئی تھی، جبکہ مقابل نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے اسے خود میں بھینچا اور اس کے چہرے کو اپنے سلگتے ہونٹوں سے چھوتے وہ اسے اپنے جنون سے روشناس کروانے لگا۔ ماہا اس کے لمس پر اپنے سینے میں الجھتے سانس سے خوف سے آنکھیں موند گئی، جبکہ اس کی رکتی سانسوں کو محسوس کرتے اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی تو اس کے سینے سے لگتے گہرے سانس بھرنے لگی۔ مقابل کے بھاری ہاتھ اس کی پشت کو سہلاتے اسے پرسکون کر رہے تھے، جبکہ وہ پرسکون ہونے کے بجائے مزید سہم سی گئی تھی۔ تم ایک نمبر کے بدتمیز ڈاکو ہو، میرا ہونٹ بھی زخمی کر دیا۔ میں ابھی جاؤں گی، صنم کو بھی بتاؤں گی اور ابتہاج کو بھی فون کر کے بتاؤں گی، وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ اپنے ہونٹ سے بہتے خون کو صاف کرتے وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی تو مقابل نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جس کا سانس ابھی تک بھاری تھا۔ کیا کہو گی تم ابتہاج سے؟ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ اپنے آپ کو سکون دینے لگا۔ ماہا نے اسے گھورا۔ اسے بتاؤں گی کہ ایک داڑھی والا ڈاکو ہے جو مجھے بری بری قصی کرتا ہے اور روز رات کو تنگ بھی کرتا ہے، اور اگر اب تم نے مجھے نہیں جانے دیا نا تو یاد رکھنا میرا جیجا فوجی ہے،
وہ انگلی اٹھائے اسے سالس سے ڈرانے لگی۔ اس کی بات اور لہجے میں چھپے غرور پر مقابل نے اس کی نازک سی انگلی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے ابتہاج نے کبھی تمہیں اچھی والی کس بھی کی ہے؟ وہ صاف اس کی بات کا مذاق اڑا رہا تھا، جس پر ماہا نے اسے نتنے پھیلائے غصے سے گھورا۔ شٹ اپ بدتمیز ڈاکو، وہ مجھے چکس پر بھی کس کرتے ہیں اور فور ہیڈ پر بھی۔ وہ پہلے گالوں اور پھر اپنے ماتھے پر انگلی رکھتے اسے جتانے کے سے انداز میں بولی تھی۔ وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کندھے اچکائے اس کے گالوں اور پھر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے بولا تو ماہا کا سانس الجھ سا گیا۔ وہی دہکتا لمس، وہ تڑپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم جانے کتنے ہی آنسو بھر آئے تھے۔ اگر ایک آنسو بھی گرا نہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے وہ وحشت بھرے لہجے میں بولا تو ماہا ہونٹ پھیلائے اسے گھورنے لگی۔ شرم کرو کچھ تم، میرا بیبی بھی دیکھ رہا ہے، اسے خود سے دور کرتے۔ وہ سو سو کرتے لہجے میں خفگی سے بولی تو مقابل نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ کیا کہہ رہا ہے تمہارا بیبی؟ اس نے داڑھی کو برابر کرتے پوچھا اور ساتھ ہی اس کے کندھوں سے اپنا کوٹ بھی برابر کیا۔ کہہ رہا ہے کہ ماما اس ڈاکو کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچ کے اتار دو۔ وہ غصے سے کہتے ساتھ ہی اس کی داڑھی کی جانب ہاتھ پھیلائے اسے کھینچنے لگی کہ مقابل نے اسے تیزی سے اپنی جانب جھپٹتے ہاتھوں کو جلدی سے پکڑا۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ اپنے بازو پر اسے کاٹتا دیکھ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ ہاتھ چھوڑو ڈاکو، مجھے یہ داڑھی نکالنی ہے۔ وہ پھولتے سانس سے اسے دیکھتے اس کی داڑھی کو نوچنے لگی۔ مقابل کے اس چھوٹی سی پٹاخہ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل اس کی تیز ہاتھوں کو تھام رہا تھا جو اس پہ غصے سے وار کرتے اس کی داڑھی کو فوت کروانا چاہتی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، بیبی تو کہہ رہا ہے کہ داڑھی اچھی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے اس کی پشت کو خود سے لگاتے ہوئے بولا۔ میرا بیبی صرف مجھ سے بات کرتا ہے داڑھی والے جھوٹے ڈاکو۔ وہ تیزی سے کہتے اس کے پیٹ میں مارتے اپنا ہاتھ چھڑا گئی کہ مقابل نے جلدی سے اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے اسے ایک دم سے خاموش کر دیا۔ اگر اب تم نے میری داڑھی پر حملہ کیا تو سوچ لو میں کیا کر سکتا ہوں۔ مقابل نے اس کے کندھے سے بال ہٹائے اپنے دہکتے ہونٹوں کا شدت بھرے لمس کو اس کی کندھوں پر چھوڑا تو وہ لرز سی گئی۔ نہیں کچھ نہیں، چھوڑو، وہ لرزتے بمشکل بولی تو مقابل نے مسکراتے اس کے کندھے کو ہلکا سا دانتوں سے کاٹا۔ گڈ گرل، اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے اسے شاباشی دینے لگا۔ اب آنکھیں بند کرو اور خاموشی سے سو جاؤ۔ اس کے بالوں کو سہلاتے وہ ہونٹ اس کے سر پر رکھتے کہنے لگا تو ماہا نے آہستگی سے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ وہ مسلسل اپنی گود میں بھرے اس نازک وجود کو خود میں بھیجتا، ماہا کی بھاری ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے گہرا سانس بھرتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔